إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق اللہ مولانا العظیم. تمام تعریف حمد و ثنا اللہ پاک وحدہ لا شریک واسطے جو ساری کائنات کا حاجت روا مشکل کشا داتا گنج بخش اور رنج بخش اس نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا اور پھر تمام مخلوقات کی رزق کا بھی انتظام فرمایا. احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے. نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. رب العالمین، رب السماوات والارض ورب العرش الکریم الغفور الودود ذو العرش المجید یہ نہایت مختصر حمد و ثنا کے بعد ہے. بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین اشرف المرسلین احمد مجتبی حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کی ذات پاک سے کہ پروردگار عالم نے اپنے بے مثل بے مثال لاجواب و باکمال کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں آپ نے نازل فرمایا. اللہ پاک کی اس مقدس کتاب کا
جو حصہ میں تلاوت کیتا ہے کہ اللہ پاک کی مقدس کتاب کا 28واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت الجمعہ ہے، اور جمعہ کے مبارک کے بارے اللہ پاک نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا اور تمام مخلوقات کے وچوں اللہ پاک نے انسان کو افضل اور اعلیٰ بنایا۔ انسانوں کے وچوں اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم السلام کو افضل و اعلیٰ بنایا، اور انبیاء کرام کے وچوں اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو افضل و اعلیٰ بنایا۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، فرشتوں کے وچوں اللہ پاک نے حضرت جبریل امین کو افضل و اعلیٰ بنایا۔ پروردگار عالم نے تمام شہروں کے وچوں مکہ المکرمہ کو اعلیٰ افضل بنایا، تمام مساجد کے وچوں مسجد الحرام بیت اللہ کو افضل و اعلیٰ بنایا، تمام امتوں کے وچوں اللہ پاک نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل و اعلیٰ بنایا۔ پروردگار عالم نے تمام چشموں کے وچوں آب زمزم کو اعلیٰ و افضل بنایا۔ رب العالمین نے تمام پتھروں کے وچوں حجر اسود کو افضل و اعلیٰ بنایا۔ اللہ پاک نے تمام مہینوں کے وچوں ماہ رمضان کو افضل و اعلیٰ بنایا، اور پروردگار عالم نے تمام راتوں کے وچوں لیلۃ القدر کی رات کو افضل و اعلیٰ بنایا، اور رب العالمین نے تمام دنوں کے وچوں اللہ پاک نے جمعہ المبارک کے دن کو افضل اعلیٰ بہتر تے برتر بنایا۔ جمعہ المبارک کی شان ہے، جمعہ المبارک کی عظمت ہے، جمعہ المبارک کی فضیلت ہے، اور جمعہ اتنی عظمت والا ہے، یہ دن اتنی شان والا ہے کہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس دن کی قسم اٹھائی، اور جمعہ المبارک اتنی عظمت والا دن ہے کہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام ہے سورت الجمعہ۔ اور جمعہ اس واسطے کیا جاتا ہے کہ اس دن کے اندر ایسیاں خوبیاں جمع ہیں جو باقی دنوں کے اندر نہیں۔ وہ کیڑیاں خوبیاں نے؟ رحمت کائنات، امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّا یوم الجمعہ سید الایام وَأَعْظَمُهَا عِندَ اللَّهِ وَأَعْظَمُ مِنْ یوم الاضحیٰ وَیوم الفطر۔ فرمایا لوگوں، ایک جمعہ المبارک کا دن اس قدر عظمت والا دن، رب العالمین نے اس دن کو تمام دنوں کا سردار بنایا۔ فرمایا یہ دن اللہ پاک کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے نالوں بھی زیادہ اللہ پاک کو محبوب اور پسند ہے۔ اور اپنے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا وفیہ خمسون، ایتے اندر وفیہ خمسون خلال، ایتے اندر 5 خوبیاں جو باقی دنوں کے اندر نہیں۔ اور کیڑیاں خوبیاں؟ فرمایا خلق اللہ فیہ آدم، رب العالمین نے اس دن سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ کون آدم؟ خلیفۃ اللہ فی الارض۔ کون آدم؟
جہدے سامنے رب العالمین نے تمام فرشتوں کو سجدہ کر دیتا اور اللہ پاک نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا کون کہہ کے رب نے کون کیا آسمان بن گئے رب نے کون کیا زمین بن گئی اور رب نے کون کیا پرندے بن گئے رب نے کون کیا پھول مہکن لگ پے اور رب نے کون کیا پرندے چہکن لگ پے اور رب نے کون کیا آسمان میں سورج چمکن لگ پیا رب نے کون کیا ستارے ٹمٹمان لگ گئے لیکن حضرت آدم علیہ السلام دی عظمت شان رب فرماتے نے خلق تو بیدیا آدم او نبی میرا جنوں میں اپنے دعا ہاتھاں دے نال بنایا خلق تو بیدیا میں اپنے ہاتھاں نال پیدا فرمایا اے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام رب نے انہاں نوں پیدا فرمایا جمعہ المبارک دے دن وَأَهْبَطَ فِيهِ آدم إِلَى الْأَرْضِ پھر رب العالمین حضرت آدم زمین پہ اتار دیتا جمعہ المبارک دا دن اور پھر حضرت آدم علیہ السلام گناہ پڑھ کے خطا ہو گئی کہ رب العالمین کے حضور توبہ استغفار اپنی خطا کا اقرار کیتا کہ جس دن رب العالمین نے توبہ کو قبول کیتا او بھی جمعہ المبارک دا دن اور فرمایا توفت اللہ فیہ آدم حضرت آدم نے وفات پائی تھے اس دن اور چوتھی خوبی رب نے محبوب پیغمبر نے فرمایا وفیہ ساتن اے دے اندر رب العالمین نے ایک کڑی چھپا دیتی جو بندہ اس کڑی جو بھی چاہے دعا کرے اللہ پاک دے خالی ہاتھوں واپس نہیں لٹان دے ضرور اللہ دعا پر قبول فرما لیں گے اور پہلی بات فرمایا وَتَقُومُ السَّاعَةُ فرمایا قیامت کے دن بھی قیام ہوئے گا دے جمعہ المبارک دے دن رب العالمین نے محبوب پیغمبر فرمانے مَا مِن مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا رِيَاحٍ وَلَا جِبَالٍ فرمایا اللہ نے محبوب پیغمبر نے اس دن آسمان بھی کانپ گئے زمین کے درخت دیے ڈرتے ہیں سارے خوف دے نال سمندر دیا موجاں سمندر کا پانی ہر چیز کانپ دی لرز دیے پہاڑ بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہیں آج ہی قیامت نہ قائم ہو جائے ایک انسان ہے جنہوں کوئی پرواہ نہیں کوئی فکر نہیں کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں جس طرح باقی دن گزر جاتے ہیں اس طرح جمعہ المبارک کا دن بھی غفلت اندر گزر جاتا ہے سیر و تفریح اندر گزر جاتا ہے تقریبات اندر گزر جاتا ہے تفریحات اندر گزر جاتا ہے اگر پتہ ملا اس جمعہ المبارک کی عظمت کا فضیلت کا کبھی ایسا نہ ہوتا اگر پتہ ہوتا کہ جمعہ المبارک کا ترک کرنا کس قدر اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے کبھی ایسا نہ ہوتا اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فرمایا جناب بندہ بغیر شرعی ضرورت جمعہ چھوڑ دیتا ہے بیمار بھی کوئی نہیں مسافر بھی کوئی نہیں جمعہ چھوڑ دیتا ہے اللہ پاک انہیں دل دے غفلت کی مہر لا دیتا ہے ایدہ دل ایدہ غفلت کی مہر ایدہ دل اندر ہدایت نہیں آ سکتی قرآن کا نور نہیں آ سکتا اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جڑا بندہ بلا ضرورت شریف جمعہ چھوڑ دے اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں رب دے ہاں منافق لکھیا جاتا ہے منافق
جنہیں بارے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب تو نچلے طبقے کے اندر منافق داخل کیتے جان گے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں کسی بندے کو جمعے کے واسطے مقرر کر دیواں اور پھر میں جاواں اور گھراں کے اندر جنہاں گھراں کے اندر لوگ بیٹھے جمعہ نہیں پڑھتے اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے انہاں دے گھراں آگ لگا کے راہ کر دیواں۔ کس قدر اللہ کے محبوب ناراض ہیں انہاں لوگوں کے جڑا جمعہ نہیں پڑھتے جمعے کو ادا نہیں کرتے اس فریضے کو غافل نے جمعہ المبارک دیاں عظمتاں دے برکتاں تو محروم نے جمعہ المبارک ہوتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو اللہ پاک نے مسلمانوں کے واسطے تواڈے واسطے اللہ پاک اس دن کو عید کا دن بنایا اور ایک دن اللہ پاک نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا پہلا ہوتا نہیں دیتا رب العالمین نے کیا یہودیو دنوں کے اندر ہفتے کے دنوں کے اندر ایک دن ایسا جو میرے ماں پسند ہے محبوب ہے تسی وہ دن اپنی عبادت کے واسطے خود ہی مقرر کر لو۔ یہودیاں نے ہفتے کا دن مقرر کیا عیسائیاں کو کیا ایک دن ہے جنہوں میں پسند کرتا اس دن کو اپنی عبادت واسطے مقرر کر لو۔ عیسائیاں نے دعا کا دن مقرر کر لیا۔ اللہ پاک نے جڑا اللہ کو پسند دن سی رب العالمین کے ہاں محبوب دن سی اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ جمعہ المبارک دیاں برکتاں جمعہ المبارک دیاں فضیلتاں اللہ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الجمعہ والجمعہ الصلوات الخمس والجمعہ الى الجمعہ ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن اذا الجمعہ والکبائر فرمایا رمضان کو لے کے رمضان تک اور نمازوں کے اندر جڑا وقفن اور جمعہ کو لے کے جمعہ تک جڑا بندہ جمعہ پڑھ لیتا ہے اگلا جمعہ پڑھ لیتا ہے بڑے گناہ تو بچ جاتا ہے اللہ پاک کے اٹھا دینا دیجئے سبیرہ گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر رب نے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جڑا بندہ سب تو پہلے مسجد کے اندر آ جاتا ہے سب تو پہلے مسجد کے اندر آ جاتا ہے فرمایا رب العالمین اور ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور عام بندہ غریب آدمی جڑا تو بکرا چھترا نہیں لے کے قربانی کر سکتا وہ اونٹ کی ذبح کر سکتا ہے لیکن رب العالمین نے عمل بتلا دیتا اگر ایسا کر لو کہ کوئی بندہ بھی رب کے دربار اندر اونٹ کی قربانی کے ثواب تو محروم نہیں رہ سکتا۔ سب کو پہلا ہے اونٹ کی قربانی پھر بعد چاہے گائے کی قربانی پھر بعد کے اندر آئے چھترے بکرے کی قربانی پھر بعد اندر آئے مرغے کی قربانی کا مرغے کی رب کے صدقہ خیرات کرنا او دا ثواب پھر آنڈا اللہ کے رزق اندر خیرات کرنا او دا ثواب ملتا ہے۔ اور جنہوں خطیب خطبہ ختم کر دے پھر اللہ پاک نے فرشتے چلے وہ بھی اپنی کتاباں ٹھپ دے دے پھر آنے والے بندے کو زور دے نماز دے ثواب ملتا ہے جمعے کا ثواب نہیں ملتا۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لوگوں جڑا بندہ صبح اچھی طرح نہائے غسل کرے اس واسطے ویسے ہر روز ہی بندہ نہاتا ہے
لیکن جمعہ المبارک کے دن نہائے اس واسطے کہ میں جمعہ ادا کرنا ہے، شوق کے نال، ذوق کے نال۔ پھر جس قدر توفیق ہوئے عمدہ کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، اول وقت مسجد اندر پہنچ جائے، جتنے جگہ ملے اتنے بیٹھ جائے، امام کا خطبہ دھیان نہ سنے، کوئی لغو بیکار حرکت نہ کرے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سنو۔ اس پیغمبر کا فرمان عالی شان جنہی زبان کے بارے رب نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس پیغمبر کا فرمان عالی شان او دے زبان دے رب بولدا سی، او دے زبان دے رب بولدا سی، جدوں رب بلاوے سونا بولدا سی، او دے رحمتاں دے موتی تولدا سی، او دا بولنا رب دا قرآن آیا، او نبیاں دا سلطان آیا، او اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جڑا بندہ صبح غسل کردا ہے، بہترین کپڑے زیب تن کردا ہے، خوشبو لگاندا ہے، مسواک کردا ہے، اول وقت مسجد کے اندر پہنچ جاندا ہے، امام کا خطبہ دھیان نال سندا ہے، کوئی لغو بیکار حرکت نہیں کردا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانا بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں رب العالمین انہوں اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں اپنے گھر کو لے کے مسجد تک جتنے قدم چل کے آیا ہے ہر قدم تے اللہ سال بڑھتے نفلی روزیاں دا اور سال دیاں راتاں دے قیام دا اللہ ثواب عطا فرما دیندے ہیں۔ اے جمعہ المبارک دیاں برکتاں، اے جمعہ المبارک دیاں عظمتاں، اس واسطے رب کریم فرما دے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اے لوگوں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں، اے لوگوں اللہ پاک وحدہ لا شریک ماننے والوں، جناب محمد مصطفیٰ اللہ کا آخری سچا رسول ماننے والوں، اذان نودی للصلاۃ فی یوم الجمعہ، جمعہ کو بلایا جائے جمعہ المبارک کے دن واسطے جمعہ دے تے کی کرو فاسعوا الی ذکر اللہ، پھر دوڑو اللہ دی یاد کی طرف، چلو اللہ کے ذکر کی طرف، وعدہ خرید و فروخت چھوڑ دیو، کاروبار چھوڑ دیو، دکاناں بند کر دیو، یاد تک دکاناں بند کرنا گے کاروبار چھٹا کے جو نقصان ہوئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک خیر لکم لعلکم، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم پتہ چل جائے اس وقت کاروبار کرنا فائدہ مند
مند نہیں، دکانداری کرنا فائدہ مند نہیں، کاشتکاری کرنا فائدہ مند نہیں۔ ذالکم خیر لکم، تہاڈا فائدہ اس دے اندر ہی ہے، خیر و برکت اس دے اندر ہی ہے کہ تسی سارے کام بند کر کے تے رب دے بارگاہ دے اندر پہنچ جاؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض۔ اللہ نے آسانیاں پیدا کر دیتیاں، آسانیاں نو حکم سی سارا دن اتوار اللہ کی عبادت کرنی ہے، سارا دن عبادت کے اندر گزارنا ہے۔ یہودیاں نو حکم سے سارا دن عبادت کے اندر گزارنا اور کوئی کام نہیں کرنا، لیکن اللہ پاک نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانیاں پیدا فرما دیتیاں۔ فرمایا صبح جمعے کی اذان تک اپنا کام کرو، پھر اللہ کے گھر کے اندر آ جاؤ، جمعہ نماز پڑھ لو، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ پھر تسی اللہ کی زمین اندر چلے جاؤ، رب کا فضل اللہ کا رزق تلاش کرو، واذکروا اللہ کثیرا، لیکن پھر کتابیات تو غافل نہیں ہونا، اللہ کا ذکر تمہاری زبان پہ ہونا چاہیے تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرا، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ لوگ چھڑتے ہیں جمعہ کھانے واسطے، نماز چھڑتے ہیں اس واسطے کہ رزق کی تلاش کے اندر، رزق کے واسطے، روٹی کے واسطے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ خیر الرازقین، رزق نے میرے اختیار کے اندر ہے، میرے کول ہے، میرے پاس ہے۔ واللہ خیر الرازقین، تیرا کام ہے میری عبادت کرنا، تیرا کام ہے میرے حکمات پہ چلنا اور رزق کے دروازے کھول دینا، عرشاں والے رحمان کا کام نہیں۔ واللہ خیر الرازقین۔ اور آخر کے اندر جمعہ المبارک کے دن جڑے کرنے والے کام نے وہ 7 کام نے جڑے کرنے والے ہیں، جو سنت نے، ہر سنت اجر و ثواب ہے۔ پہلا کام غسل کرنا، دوسرا کام عمدہ بہترین بقدر توفیق اچھا لباس پہننا، تیسرا کام خوشبو لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتی میں نے خوشبو پسند ہے، خوشبو لگائے تے عمدہ خوشبو لگائے، مردیاں بھی خوشبو لگا کے مسجد کے اندر نہ آئے، تجھے نماز میں چڑھ جائے، اچھی خوشبو لگائے۔ اور مسواک کرنا، فرمایا جمعہ کا حق ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت کی مشقت نہ سمجھتا میں مسواک کو لازم کر دیتا، مسواک کرنا۔ اور فرمایا سورۃ کاف کی تلاوت کرنا، یعنی اتنی فضیلت ہے جو جمعہ المبارک کے دن سورۃ کاف کی تلاوت کرے، رب العالمین وہ دل کو نور بنا منور فرما دے گا اور قیامت کے دن اس طرح رب کی بارگاہ میں آئے گا کہ پیروں سے لے کے سر تک وجود منور ہوئے گا، روشن ہوئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ دنیا اندر فتنہ دجال کو محفوظ فرمائے گا۔ اور دعا کا اہتمام کرنا ہے کہ اس دن کے اندر ایسی کڑی اللہ دعا کو بات نہیں فرماتے، جائز دعا اور درود شریف کثرت کا پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے مبارک کے دن میرے سے درود بھیجو، الجی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تسی فوت ہو جاؤ گے، قبر چلے جاؤ گے، تہاڈا درود فرمایا ہاں تہاڈا درود میرے سے پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے جسماں کے مٹی کا کھانا حرام کر دیتا ہے، انبیاء کے جسم محفوظ رہتے ہیں، تہاڈا درود اللہ میرے تک پہنچا دیتا ہے۔ درود شریف کا اہتمام کرنا
آج صبح فجر کی نماز کے اندر رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ مسئلہ امامہ کے واسطے دے کہ صبح کی نماز کے اندر فجر کی نماز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رکعت کے اندر الف لام میم سجدہ پڑھتے، دوسری رکعت کے اندر سورۃ کہف کی تلاوت کرتے، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس کائنات کے اندر اس سنت اگر کسی کو چلن کا شرف حاصل ہے صرف اہل حدیث کو حاصل ہے۔ اہل حدیث امام جڑے نے وہ صبح کی نماز کے اندر پہلی رکعت کے اندر سورۃ الف لام میم سجدہ پڑھتے ہیں اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، اور بیت اللہ شریف کے اندر بھی یہ اہتمام کے معمول ہے۔ تو یہ جمعۃ المبارک میں کرنے والے خاص کام ہیں، اور کچھ کام ایسے ہیں جنہاں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جڑے کام نہیں کرنے اور کاموں سے کام میں جب اذان ہو جائے پھر خرید و فروخت کاروبار نہیں کرنا، بازار البیع چھوڑ دینا۔ دوسرا کام مسجد کے اندر آنا کہ حلقہ بنا کے چار بندے بیٹھ جانے کہ دنیا نے گلا نہیں کرنی، تو سنا تیرا کی حال ہے، تو سنا تیرا کی حال، تیرا بھی کاروبار ہے فلاں، ایسا دنیا کی باتیں نہیں کرنی۔ اور مسجد کے اندر آنا جتنے جگہ مل کے اسے بیٹھ جانا، اور خطبہ ہوئے امام خطبہ پڑھ رہا ہے کہ کسی کی بات نہیں کرنی، نہ اشارہ کرنا کہ نہ جانا تو پورا آ جا پڑھا بہ جا، کسی نے بات نصیحت نہیں کرنی، بالکل خاموش ہو کے بیٹھنا ہے۔ اور وہ بندہ ایسا کرتا تھا جمعہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح جمعہ المبارک کے اندر اپنے ہاتھوں میں حرکت دینا، کپڑے میں سوارا کرنا، اپنے انگلیاں بال اندر پھیرنا، گاڑی اندر پھیرنا، ایک لوگ رات کرنا، اس کو منع فرمایا، ایک کام بھی نہیں کرنا، مؤدب ہو کے بیٹھنا ہے۔ اور جمعہ المبارک کے مسجد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو زانوں ہو کے بیٹھنا ہے یا چوکڑی مار کے بیٹھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مسجد کے اندر چوگوٹ بیٹھنا، اس طرح بیٹھنا کہ اے جڑے گوڈے نے یہ سینے میں لگ جان، اس طرح بیٹھنا، اس طرح کر کے اے منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر، اس طرح بیٹھنا چاہیے، مطلب بیٹھنا چاہیے، باادب بیٹھنا چاہیے، باادب بانصیب بے ادب بے نصیب مسجد کے اندر آ کے مسجد اللہ کی عبادت کا مرکز ہے، یہ احترام کے نام ادب کے نام مسجد میں بیٹھنا چاہیے اور دنیاوی باتوں کو پرہیز کرنا چاہیے، اور جمعہ المبارک اول وقت کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس 2-4 منٹ بیٹھ کے مسجد پہنچو، صرف اللہ اپنا گھنٹہ یہ جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، کہ یہ سننا بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ رب العالمین کے حضور دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جمعہ المبارک میں فضیلتاں اور اس میں برکتاں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین اپنی فرما برداری میں اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ادا کرنے جس طرح اللہ پاک کو پسند ہے، محبوب ہے۔ رب العالمین اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی فرما برداری کا جذبہ سارے دلوں اندر اللہ پاک اس کی شمع روشن فرمائے۔ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔